بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم جانتے ہو دنیا کی ہر جنگ تلوار سے نہیں جیتی جاتی، بہت سی جنگیں خاموشی سے جیتی جاتی ہیں۔ بہت سے دشمن اپنی حرکتوں سے نہیں بلکہ تمہاری حکمت سے ہارتے ہیں۔ میں نے بچپن سے ایک بات سیکھی ہے، اصل طاقت وہ ہے جو تمہیں چھپائے اور دشمن کو بے نقاب کر دے۔ اور آج میں تمہیں وہ خفیہ 3 اصول بتانے آیا ہوں جن پر ہزاروں سال سے جرنیل، بادشاہ، صوفی، حکیم، فلسفی، سردار اور سیاستدان عمل کرتے آئے ہیں۔ یہ اصول نہ کتابوں میں ملتے ہیں، نہ یونیورسٹیوں میں، نہ سوشل میڈیا پر۔ یہ اصول زندگی نے سکھائے ہیں، زخموں نے، دھوکوں نے اور تجربوں نے۔ اور اگر تم نے یہ 3 اصول سمجھ لیے تو دشمن کو شکست دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، وہ خود گر جائے گا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ دشمن کی چال کو چالاکی سے نہیں بلکہ حکمت سے کیسے نیچا دکھایا جاتا ہے۔ دشمن کو کمزور کیسے نہیں کیا جاتا بلکہ اسے خود کمزور ہونے دیا جاتا ہے۔ دشمن کو روکا نہیں جاتا بلکہ اسے وہیں روک دیا جاتا ہے جہاں وہ خود تباہ ہو جائے۔ دشمن کے خلاف سب سے بڑی جنگ یہ نہیں کہ تم اس پر وار کرو، بلکہ یہ ہے کہ اسے اس کی کمزوریوں کی طرف دھکیل دو تاکہ وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی تباہی لکھ دے۔ بتاؤ، کیا کبھی کسی نے تمہیں پیٹھ پیچھے مارا؟ کیا کبھی کسی نے تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی؟ کیا کبھی کسی نے تمہیں بدنام کرنے کے لیے جھوٹا کردار بنایا؟ کیا کبھی کسی نے تمہیں روکنے کے لیے بار بار سازش کی؟ اگر ہاں تو آج کا یہ پیغام تمہارے لیے ہے۔ ناظرین کرام، تم میں سے بہت سے لوگ اپنے دشمن کو برا کہتے ہیں، لیکن دشمن کو برا کہنا اس کی طاقت بڑھا دیتا ہے۔ دشمن نے اگر وار کیا اور تم نے رد عمل دیا تو اس کی چال کامیاب ہو گئی۔ اصل بہادر وہ ہے جو دشمن کے وار کو اپنے فائدے میں بدل دے۔ زندگی تمہیں 2 راستے دیتی ہے، یا تو تم دشمن کے خوف میں جیو یا دشمن کو اپنی زندگی کے کھیل کا پیادہ بنا دو۔ آج تم دوسرا راستہ سیکھنے آئے ہو۔ پہلا اصول، دشمن کے غصے کو خود استعمال ہونے دو۔ دشمن کو سب سے زیادہ کمزور اس کی غلطی نہیں بلکہ اس کا غصہ کرتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ غصہ صرف اسی وقت آتا ہے جب اسے لگے کہ تم اس سے بہتر، زیادہ پرسکون اور زیادہ سمجھدار ہو۔ اسی لیے دنیا کے سب سے بڑے جرنیل، بادشاہ اور لیڈر دشمن کے خلاف پہلا وار یہ کرتے ہیں، رد عمل نہیں دیتے تھے۔ رد عمل دشمن کا ایندھن ہے اور خاموشی اس کا زہر۔ دشمن چاہتا ہے کہ تم چیخو، چلاؤ، جواب دو، لیکن جب تم جواب نہیں دیتے تو اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ وہ مزید وار کرتا ہے، مزید حرکتیں کرتا ہے، مزید کہانیاں گھڑتا ہے۔ کیونکہ تم رد عمل نہیں دیتے۔ یاد رکھو، جب دشمن بار بار وار کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمزور ہو رہا ہے، اور جب دشمن کمزور ہونے لگے تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس اسے کرنے دو۔ وہ خود تھک جائے گا، خود لڑے گا، خود ٹوٹے گا اور خود گر جائے گا۔ دوسرا اصول، یہ اصول پرانے صوفیوں نے دیا تھا، جھوٹے کو زیادہ بولنے دو، سچ خود ظاہر ہو جاتا ہے۔ دشمن کو کمزور کرنے کا دوسرا طریقہ یہ نہیں کہ تم اسے لوگوں میں برا کہو، بلکہ یہ ہے کہ اس کی کہانی کو اتنی جگہ دو کہ اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ جائے۔ کیسے؟ تم خود سیدھا چلو، صاف چلو، ایک معیار پر چلو۔ دنیا ہمیشہ 2 لوگوں کو دیکھتی ہے، ایک وہ جو بولتا ہے اور دوسرا وہ جو عمل کرتا ہے، اور آخری فیصلہ ہمیشہ اس کے حق میں ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے۔ دشمن بولتا رہے، تم کام کرتے رہو، کچھ وقت بعد لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ کون اصل ہے اور کون نقلی۔ یہاں دنیا خود تمہاری وکیل بن جاتی ہے۔ تیسرا اصول، یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا وار ہے، سب سے طاقتور وار۔
بدلہ لینا تمہیں چند لمحوں کے لیے خوش کرے گا، لیکن خود کو بہتر بنا لینا دشمن کو زندگی بھر تکلیف دے گا۔ دشمن تمہیں روکنے آیا تھا، اسے دکھا دو کہ تم رکے نہیں۔ دشمن نے تم پر جھوٹ بولا، تم سچائی سے اوپر اٹھ جاؤ۔ دشمن نے تمہیں نیچا دکھایا، تم خود کو اتنا بلند کر دو کہ تمہاری کامیابی اس کی سب سے بڑی شکست بن جائے۔ یاد رکھو، دشمن کو شکست دینے کا بہترین طریقہ یہ نہیں کہ تم اسے مٹا دو، بلکہ یہ ہے کہ تم اتنے اوپر چلے جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھ بھی نہ سکے۔ یہی اعلیٰ ترین بدلہ ہے۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دنیا تمہیں تب کمزور سمجھتی ہے جب تم خود اپنی طاقت کو نہیں پہچانتے۔ لوگ تمہیں دباتے رہیں گے، کمتر سمجھتے رہیں گے، پیٹھ پیچھے باتیں کرتے رہیں گے اور سامنے مسکرا کر وار کریں گے۔ لیکن جب انسان اپنے اندر کے شیر کو جگا لیتا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ بھی اس کے سامنے ریت بن جاتے ہیں۔ اور سنو، زندگی میں سب سے بڑا دشمن وہ نہیں جو تمہارا برا چاہتا ہے، بلکہ اصل دشمن وہ ہے جو تمہیں خود پر شک میں مبتلا کر دے۔ خود پر شک موت کے برابر ہے اور خود پر یقین زندگی کے برابر۔ دنیا کا ہر کامیاب انسان ایک لمحہ ضرور دیکھتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن آگے وہی بڑھتے ہیں جو کہتے ہیں ختم نہیں، یہ تو میرے اگلے جنم کی شروعات ہے۔ بھائی، نیچے گرانے والوں کے پاس باتیں بہت ہوں گی، لیکن اوپر اٹھانے والوں کے پاس صرف عمل ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی فکر کرو، اپنی طاقت بڑھاؤ، اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اپنے راستے میں آنے والے ہر طوفان کو سیڑھی بنا دو۔ دنیا طاقتور کو سلام کرتی ہے اور کمزور کو نصیحت۔ اب فیصلہ کر، کیا تو نصیحت سننے والوں میں رہنا چاہتا ہے یا دنیا سے سلام کروانا چاہتا ہے؟ یاد رکھ، جو لوگ تمہیں برا کہتے ہیں وہ تمہارے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ تم ان کے ذہن میں رہتے ہو جو تمہیں کمزور کہتے ہیں۔ وہ تمہاری طاقت سے ڈرتے ہیں جو تمہیں روکنا چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر تم چل پڑے تو منزل تمہارے قدم چومے گی۔ اس لیے خود کو بلند کر، اپنی منزل پر فوکس کر، اپنے مقصد کو اپنا خدا بنا لے، خود کو ثابت کر، دنیا خود مان جائے گی۔ آخر میں ایک جملہ کبھی نہ بھولنا، جو لوگ تمہارے خلاف بولتے ہیں وہ اس دن خاموش ہو جاتے ہیں جب تمہاری کامیابی ان کی آواز کو دبا دیتی ہے۔ اب خود سے پوچھ، کیا تو وہ بننا چاہتا ہے جس پر لوگ ہنستے رہیں، یا وہ جسے دیکھ کر لوگ خاموش ہو جائیں؟ یہ دنیا طاقت کی ہے، اپنی طاقت بڑھا، اپنی عزت خود بنا، کیونکہ دنیا اسے نہیں پہچانتی جو سمجھوتے کرتا ہے، دنیا اسے پہچانتی ہے جو نتائج دیتا ہے۔ اب جا، ایسے جیسے آج کے بعد نیا تو شروع ہوا ہے۔ جو کچھ بھی ملے گا تیری ہمت کے بعد ملے گا، تیرے یقین کے بعد ملے گا، تیری محنت کے بعد ملے گا۔ اٹھ، چل اور سب کو بتا دے، میں وہ نہیں جسے قسمت بناتی ہے، میں وہ ہوں جو اپنی قسمت خود لکھتا ہے۔ زندگی ایک جنگ ہے اور اس جنگ میں تمہارا سب سے بڑا ہتھیار تمہاری عقل، تمہارا سکون، تمہارا صبر اور تمہارا کردار ہے۔ دشمن وہ نہیں جو تمہیں گراتا ہے، دشمن وہ ہے جو تمہیں روک پاتا ہے، اور آج کے بعد کوئی تمہیں نہیں روک سکتا۔ تم وہ 3 خفیہ اصول سیکھ چکے ہو جو دشمن کو خود اس کے ہاتھوں تباہ کر دیتے ہیں۔ تم جیت کے لیے بنے ہو، تم اونچے مقام کے لیے بنے ہو، تمہارے اندر وہ روشنی ہے جو ہر اندھیرے کو چیر دیتی ہے۔ اب اٹھو، اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں لو اور دشمن کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو حیران کر دو۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔